إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر. بشر صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين رب العالمین. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا و کبریائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم لوگ 20 روزہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ خاص طور پر جو آخری 10 روزہ ہے جس کو بولتے ہیں آخری عشرہ، اس میں بہت ہی زیادہ عبادت کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ویسے تو پورے رمضان میں ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ آخری 10 جو روزہ ہے اس میں اور زیادہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتا ہے. آپ سب کو پتا ہوگا کہ لیلۃ القدر ہے کیا، لیکن آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ قدر کو ہی ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اللہ کس طریقے سے اس رات کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اللہ کس طریقے سے اس رات کو ہم سب کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہمیں اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے، اس رات کا کتنا بڑا مقام ہے. انشاءاللہ یہ ہم لوگ دیکھنے والے ہیں. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. یعنی یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک نو ڈاؤٹ، انا کا مطلب ہوتا ہے کہ نو ڈاؤٹ ایٹ آل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. اب سوال ہے، کوئی بھی انسان چاہے کوئی بھی ہو، جب یہ فریز جب یہ آیات کو سنے گا کہ بے شک ہم نے قدر کی رات میں ہم نے نازل کیا، تو سوال ہے کیا نازل کیا؟
سوال ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا. ہم پہلے آپ کو سب کو پتا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا, لیکن ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ قرآن آدھا قرآن جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا, کچھ مدینے میں. تو مدینے کے لوگ قرآن سے بہت اچھے سے واقف ہو گئے تھے. سب سے پہلا کیا تھا, سورہ جو پہلا سورہ الگ سورہ نازل ہوا, اس کے بعد سب چاہے مشرکین مکہ چاہے مسلمان, سب کے کانوں میں قرآن کا جو آواز ہے, قرآن کی جو ترتیل ہے, قرآن کا جو اسٹائل ہے, سب کے کانوں میں, سب کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا. یعنی کوئی مشرک بھی جب قرآن سنتا تھا تو اس کو لگتا تھا یہ تو قرآن ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ٹون بالکل الگ ہے, سارے کلام سے بالکل ڈفرینٹ ہے یہ قرآن کا ٹون. جب آپ لوگ گانا سنتے ہیں اور جب قرآن سنتے ہیں, گانا کو اچھا کرنے کے لیے اس میں ٹیون مکس کیا جاتا ہے کہ وہ سن کے اچھا لگے, لیکن یہ قرآن واحد کی کتاب ہے, اس میں ٹیون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب قاری خود پڑھتا ہے بہترین ہے. یعنی اس دنیا میں کتنے قاری ہوں گے, سب الگ الگ اسٹائل سے پڑھتا ہے. تو یہ قرآن کی خاصیت ہے, اس میں کوئی ٹیون کی ضرورت نہیں. تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یعنی مکے میں کیا ہوا تھا کہ قرآن جو اترنا شروع ہو گیا تھا, سارے کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے. اس کے بعد جب اللہ نے یہ سورہ نازل کیا کہ ہم نے بے شک شب قدر میں نازل فرمایا. کیا نازل فرمایا؟ سب کے دماغ میں کیا آیا؟ قرآن نازل فرمایا. یعنی اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے شب قدر کی رات میں قرآن نازل کیا. آپ کا سوال ہو سکتا ہے کیا قرآن ایک ہی دن میں نازل ہو گیا؟ نہیں, ہم سب کو بتائیے قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے. دھیرے دھیرے جب ضرورت پڑی تب نازل ہوئی ہے. بٹ ایک رات میں کیا اللہ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شب قدر میں پورا کمپلیٹ قرآن نازل کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات جو فرسٹ ٹائم یہ قرآن جو آسمانی دنیا مطلب 7 جو آسمان ہے, 7 آسمان کے اوپر سے پہلے آسمان میں پورا کمپلیٹ قرآن نازل ہوا ہے. مطلب لوح محفوظ جہاں پر قرآن پریزروڈ ہے, جہاں پر قرآن محفوظ ہے, وہاں سے فرسٹ آسمانی دنیا میں پورا قرآن کمپلیٹلی نازل کیا گیا. اس کے بعد رمضان میں ہی لیلۃ القدر کے رات میں ہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے, تب پہلا سورہ نازل ہوا. کیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یعنی پڑھو تم اپنے رب کے نام سے جو تمہیں گندے پانی سے پیدا کیا ہے. یہ ہے یعنی پہلا جو قرآن نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کمپلیٹ ہوا ہے, نہیں, کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ مطلب 7 آسمان سے فرسٹ آسمان میں کمپلیٹ آیا ہے قرآن. تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی ہر سننے والوں کو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم جو سنے ابھی کہ اللہ نے لیلۃ القدر میں یہ قرآن نازل کیا, تم سب کو کیا پتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر رات کیا ہے؟ اللہ خود یہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی شب قدر جو رات ہے یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے, بہترین ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں. اب اس کو ذرا ہم ڈگ کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ جو ہے 1000 مہینوں سے بہترین ہے. اللہ یہاں پر یہ نہیں بول, اللہ یہاں پر کیا نا 1000 ٹرانسلیشن بالکل صحیح نہیں ہے.
یہاں پر ہزاروں مہینوں سے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہاں پر خیر کا ورڈ یوز کیا. خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا. خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا. یعنی یہ جو ہے شب قدر ہزار مہینوں کی جو رات ہے اس سے خیر ہے, اس سے اچھا ہے. اس کا مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے, یعنی رات کی نماز پڑھتا ہے, اور وہ خضوع مطلب اللہ پر ایمان رکھ کے اگر وہ لیلۃ القدر کی نماز پڑھتا ہے یا قیام اللیل کرتا ہے, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پیچھے اس نے کیا. اور اگر کوئی آدمی, کوئی شخص صرف 2 رکعت ہی نماز پڑھے تو وہ ہزاروں, مطلب وہ اگر مطلب اگر 1-2 کاؤنٹ کر کے اگر وہ کاؤنٹ کرے گا, ہزاروں مہینوں بھر بھی وہ نماز پڑھتا رہے کنٹینیوسلی, ایک ٹائم نہیں, 5 وقت نہیں, ہر لمحہ, یعنی ہزاروں مہینوں میں جتنے بھی لمحات ہیں, جتنے بھی ٹائم ہے, جتنے بھی سیکنڈ ہے, وہ اس میں گن ہے اللہ. کیا کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ 1000 مہینے میں وہ کنٹینیوسلی اللہ کا حمد کیا, مطلب وہ نماز پڑھا. سبحان اللہ. کین یو تھنک کتنا بڑا اس میں اجر ہے. اور اب سوال ہے, آپ پوچھ رہے کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ کیا 20ویں رات, کہ 20ویں رات میں ہے, کہ 21 میں ہے, کہ 23 میں ہے, کہ 25 میں, کہ 27 میں؟ آپ کا سوال ہے. اور اس سے ریگارڈنگ اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے انہیں یہ وحی کیا کہ لیلۃ القدر اس ڈیٹ میں, اس تاریخ میں, کہ 23 میں, کہ 25 میں, اس میں. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے تھے صحابہ کو بولنے کے لیے کہ لیلۃ القدر کب ہے, تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا. کہ اور کیوں بلا دیا؟ کیونکہ صحابہ بحث کر رہے تھے مسجد میں. اس کا مطلب کیا؟ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا ریزن یہ بتاتے ہیں لوگ کہ اس کا بڑا ریزن یہ ہے کہ اللہ جو ہے اسپیسیفک ٹائم, اسپیسیفک ڈیٹ اس لیے نہیں بتا رہے. کیوں کہ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ آخری 10 days. تو اگر ہمیں یہ پتا چل جاتا کہ صرف ایک دن میں, مان لیں 27 کو ہے, تو ہم لوگ صرف 27 کو ہی نماز پڑھتے, قرآن پڑھتے, اللہ سے دعا کرتے, اور 10 دن کو ہم لوگ نیند مارتے, ہے نا. لیکن اللہ نے یہاں پر ایک بہت بڑا ہمیں گفٹ دیا ہے کہ اگر ہم 10 دن, آخری 10 دن نیند کو ترک کر کے, نیند کو چھوڑ کر اگر قرآن, نماز, اللہ سے دعا, مغفرت کرتے ہیں, تو وہ کتنا بڑا کاؤنٹ ہوگا, کتنا بڑا. یعنی 10 دن میں وہی تو ایک تو لیلۃ القدر ہوگا, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اگر ہم یہ 10 دن کریں تو کتنا بڑا نیکی ملے گا. آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں کوئی بھی ایک چھوٹا سا اگر نیکی کرتے ہیں اس کو ہم لوگ ڈبل ٹرپل اللہ کتنا دیتے ہیں, 700 نیکی. ارے میرا کہنا ہے آپ لوگ, ہم سب اللہ کے اجر کو کبھی بھی ناپ نہیں سکتے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہے کوئی بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں نا کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ, اللہ کو ہی پتا ہے کتنا مہینہ, اللہ کو ہی پتا ہے کتنا زیادہ مہینہ کا اجر ہمیں ملے گا. تو اور کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ہر دن, ہم لوگ اللہ نے سال دیا ہے, ہم لوگ ہر روز سوتے ہیں, ہر روز نیند لے گا. اللہ قرآن میں کہتے بھی ہے کہ رات کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا. لیکن اس بار یہ 10 نائٹ جو ہے, 10 رات جو ہے, اگر 10 نہیں, کوئی اگر یہ طاق رات یعنی 21, 23, 25, 27 اگر کوئی اتنا نہیں کرتا, تو یہ اگر یہ 5 رات اگر جگ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو اجر دینے والا ہے. تو آپ سب سے یہ میری گزارش ہے کہ ہم لوگ ہر دن سوتے ہیں, ہر دن آرام کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں, یہ ہم خود کے لیے کر رہے ہیں.
یہ ہم خود کے مغفرت کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس میں 2 رکعت بھی نماز پڑھتے ہیں نا بہت زیادہ نیکی. اگر ہم کوئی بھی آپ میں کوئی بھی اگر رات میں جگ نہیں پاتا اس کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے تو نہ جگہ. ہم نہیں بولتے کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کیا کریں سحری سے پہلے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور آپ وہ وضو کر کے 2 3 4 رکعت پڑھ لیں جتنا پڑھ پائے. مین جو ہے دعا کریں. کون سی دعا؟ اللہ سے مغفرت کی دعا. کیا اللہ ہمیں مغفرت کر دے, ہماری مغفرت کر دے, ہماری گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس سال ہیں اگلے سال رہیں گے نہیں. بہت سارے لوگ اس لیے چھوڑ دے ارے ابھی تو جوان ہے نا, ابھی تھوڑے نہ مریں گے, ابھی ٹائم ہو. تو ایسا بالکل نہ کرے. کسی کا کوئی ٹھیک نہیں ہم لوگ کب چلے جائیں گے. اور اس سے ایک بات یاد ہے, صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, پہلے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو بہت سارا ایج دیا جاتا, 900-1500 سال کر کے وہ ایج تھا. تو بولے یا رسول اللہ ہم لوگ کو 60 70 80 صرف 100 ہم لوگ ایج ہے تو ہم لوگ ان لوگ سے کیسے کمپٹیشن کر پائیں گے. وہ لوگ تو اللہ کی بہت زیادہ عبادت کر کے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ ٹائم ملا اور ہم لوگ صرف 60 سال ملا 70 سال ملا. ہم لوگ کیسے اس سے کمپٹیشن کریں. تب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ نے خاص یہ امت محمدیہ کے لیے سبحان اللہ صرف 1 رات یعنی لیلۃ القدر کی رات میں جو جگ لیا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کو یعنی ہم لوگ گن نہیں سکتے. ہم تو 12 بولتے وی کی ناٹ کاؤنٹ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالی. ہم لوگ بالکل کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اس میں جگتے ہیں, صرف جگنا مطلب یہ نہیں کہ چائے پی رہے ہیں مسجد میں آ کے کبڈی کھیل رہے ہیں اور ایک دم یہاں وہاں جا رہے ہیں, یہ نہیں ہے میرے بھائی. کیا ہے مین ہے کہ اس میں ہم اللہ کو راضی کر لیں اور بے شک اللہ راضی ہوگا. اگر کوئی بول رہا ہے کہ ہم اس رات میں جگ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ راضی ہوگی نہیں, اب پتہ نہیں اللہ ہم کو معاف کرے گی. اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نکال دے. کیوں؟ کہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ میں کہ جب میرے بندے میرے بارے آپ سے کچھ بات کرے پوچھے تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اور اس کے سارے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. یہ اللہ کا ریلیشن ہے. ایچ اینڈ ایوری ہر ایک انسان سے اللہ کا یہ ریلیشن ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. جیسا نہیں کہ نان مسلم ہو کوئی ریلیشن نہیں, بالکل یہ غلط بات ہے. نان مسلم کا بھی اللہ سے اتنا ہی ریلیشن ہے جتنا ہمارا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا, اللہ نے انہیں بھی بنایا. اور تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس رات میں جگ کر اللہ کی عبادت کرنی. اور لاسٹ ایک آیا اس میں, اور اس دن اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ سارے جو ملائکہ ہیں سارے جو فرشتے ہیں وہ زمین میں پھیل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس رات میں یہ پورے جہاں کا یہ پورے دنیا کا رجسٹر ہوتا ہے کہ اس سال میں کس کو کتنا مال ملنا ہے, اس سال میں کہ کس کو کیا ملنا ہے, کس کا صحت کو ٹھیک کرنا ہے, کس کو ڈیتھ ہونا ہے, کس کو پھر سے نیا بچہ پیدا ہونا ہے. یہ سارے بڑے بڑے کام اللہ خود کہتے ہیں سورۃ فرقان میں کہ اس یہی رات میں سارے بڑے بڑے کام کا فیصلہ لیا جاتا ہے. جیسے ہر سال میں دیش کا بجٹ رکھا جاتا ہے نا کہ اس میں ہم اتنا خرچ کریں گے, اس میں اتنا خرچ کریں گے, سیم ٹو سیم پورے سال کا یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہر ہیومن بینگ کے لیے یہ اللہ بجٹ طے کرتے. ویسے اللہ کو سب پتا ہے لیکن ہر سال یہ سب اللہ اعلان کرتے ہیں. اور خاص طور پر یہ غور کی بات ہے, خاص طور پر سارے فرشتے انکلوڈنگ جبریل علیہ السلام وہ بھی پورے آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں سارے زمین میں پھیل جاتے ہیں خیر کے لیے اور سلام ہی سلام ہوتا ہے پورا رات بھر یعنی فجر تک. اس کا مطلب کیا ہے, کتنی بڑی رات ہے.
کہ فرشتے کون؟ جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل، زبور، تورات، جو سارے نبی کے لیے ہدایت لے کے آئے، وہ پورے سال میں کبھی نہیں آتے ہیں. پتہ ہے کب آتے ہیں؟ اس لیلۃ القدر میں آتے ہیں. تو اس کا قدر ہم سب سمجھے. ہم مسلمان فری میں ملا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے لیے کوئی بھی قربانی نہیں دینا پڑا ہے، نہ صحابہ کی طرح ہمیں جان دینا پڑا ہے، کچھ نہیں. ہمیں فری ملا، آپ بھی فری میں مل رہا ہے. ہم جو قرآن سیکھ رہے ہیں فون میں سیکھ رہے ہیں، فری میں سیکھ رہے ہیں. کیا ہمیں گھر سے باہر جانا پڑ رہا ہے؟ کیا ہمیں دھوپ میں تپنا پڑ رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، فری میں کر رہے ہیں. جب فری میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، پھر بھی یہ رات بھی ہمیں فری میں بھی مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور ہم اپنا آخرت کو سنوار لیں. پھر بھی ہماری نیند غائب نہیں ہوتی. آپ سوئیے، لیکن پلیز یہ رات آپ لوگ جگنے کی کوشش کیجیے. اگر کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو کم سے کم وہ رات میں سنے، اور وہ بھی نہیں آتا ہے آپ دعا تو کر سکتے ہیں. آپ ہر چیز کے دعا کیجیے، اپنے باڈی، اپنے گھر کے لیے، اپنے مال دولت، سب کے لیے. اللہ سے بڑا چیز کی امید رکھے، چھوٹی چیز کے لیے. اگر کوئی شخص کہتا ہے، بس ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہم لوگ تھوڑے نا جنت جا پائیں گے، یہ غلط ہے میرے بھائی. آپ اگر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو بڑا دعا کیجیے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ قبول کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ خود گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے اس رات میں، جو اب 10 رات آنے والی ہے، اس میں ہم سب اللہ کی عبادت کریں. 2 رکعت کر کے نفل پڑھیں، اور ایک دعا ہے جو ہم بول لیتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا میننگ یہ ہے، یا اللہ تو مغفرت کو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. آپ یہ گوگل میں آپ کو یہ دعا مل جائے گا، آپ یہ یاد کریں اور آپ یہ اللہ سے دعا مانگیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل